بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ فجر نے اسے آیت الکرسی پڑھ کے سنائی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں پھر سے خاموشی ہو گئی۔ اذلان نے ڈر کے باعث فجر کے گرد اپنے بازو پھیلا دی اور کانپتے ہوئے اسے جکڑ لیا۔ فجر اس کے ڈر کے خیال سے اسے روک نہ سکی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد اذلان اس کی نرم گرم آغوش میں سو گیا اور فجر کو بھی پتہ نہ چلا کہ کب لائٹ آئی اور کب وہ سو گئی۔ نکاح کے بعد وہ گاؤں میں رکا نہیں تھا، سیدھا شہر آ گیا تھا۔ وہاں اس کے MBA کی لاسٹ سیمسٹر کے پیپر تھے۔ اس نے بے دلی سے پیپرز دیے اور آج وہ آخری پیپر دے کر فارغ ہوا۔ آج وہ اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا تھا اور گھپ اندھیرا کیے کارپیٹ پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کے سامنے مختلف قسم کے مشروبات کی بوتلیں کھلی پڑی تھیں، جن سے نکلنے والی عجیب سی بو پورے کمرے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، لیکن وہ دنیا جہاں سے بے خبر گلاس پر گلاس چڑھائے جا رہا تھا۔ اس کو کسی بات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب کے سامنے تو وہ مضبوط بن کر پھرتا رہتا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بھرپور نوجوان اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے تو ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا جیسے ہو گیا تھا۔ اس کی بہن کی زندگی تباہ ہو گئی، اس کے بابا سائیں اس سے بچھڑ گئے۔ سردار جعفری کی موت نے جہاں اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، وہیں اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں ایک نئے معاذ جعفری نے جنم لیا تھا۔ نرم مزاج کے بجائے اکڑ مزاج اور پروقار متحمل مزاج، دھیمے لہجے کے بجائے ضدی، فصیل، اکڑو اور خود غرض میں وحشی درندہ صفت بن گیا تھا، جس پر اپنے بابا سائیں کے قاتلوں کو اس کے انجام کو پہنچانے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ اسے شروع سے ہی یہ دقیانوسی رسم و رواج پسند نہ تھے۔ وہ کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑوں سے ہمیشہ ہی دور رہتا تھا، لیکن سردار جعفری کی موت کے بعد اب وہ پہلے والا معاذ نہیں رہا تھا، جسے خون بہا جیسی رسم و رواج سے چڑ تھی، جو خاندانی دشمنیوں اور لڑائیوں سے دور بھاگتا تھا۔ وہ کیسے اپنے بابا سائیں کے قاتلوں کے خاندان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایک ایسے گھر میں رہ پاتا، یہ سوچ کر اس کا دماغ دن بدن معوق ہو رہا تھا۔ اس کے اندر بھڑکتی انتقام کی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اپنی بیوہ ماں کا رنجیدہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا، وہ اپنی دشمنی کو بھول جانے کا قصد کرتا، کیونکہ وہ اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا۔ اس نے گلاس میں مشروب انڈیلا اور لبوں سے لگا لیا۔ وہ اس وقت ہوش و خرو سے بیگانہ ہوا جا رہا تھا۔ جس نے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، اپنے غم بھلانے یا یوں کہہ لیں کہ اپنا آپ بھلا دینے کے لیے اس نے اس کا سہارا لیا تھا، تاکہ کچھ دیر کے لیے وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو جائے۔ کیوں کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا؟ اس نے ٹوٹے لہجے میں شکوہ کیا اور پھر سے گلاس لبوں کو لگا لیا۔ بہت غلط کیا ہے تم سب نے میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا مے سے بھرا شیشے کا جام سامنے دیوار پہ دے مارا۔ ایک زوردار جھناکے کی آواز ابھری اور اس کے کانچ پورے کمرے میں جا بجا بکھر گئے۔ پھر اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور زور سے چلانے لگا۔ اس وقت اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں سردار واجد، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے غرایا۔ بہت زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے اس کا سر درد سے بھاری اور آنکھیں سرخ انگارے ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ آج وہ گھر لوٹ آیا تھا، اپنی ماں سے ملے بغیر حویلی کے تنہا گوشے میں پڑا تھا، جہاں پر کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آج تنہائی ملتے ہی وہ بھرپور نوجوان خود اپنے ہی سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا، کیونکہ اس کا غم بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ بالآخر وہ بھی ایک جیتا جاگتا انسان تھا، اس کے اندر بھی دل تھا جسے تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے سنا تھا مرد کبھی روتے نہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط تھی کیونکہ مرد بھی بہت روتے تھے، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا وہ سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں اپنا دکھ کم کرتے تھے، جیسے اب وہ اندھیرے میں بیٹھا اپنا دکھ کم کر رہا تھا۔ دور کہیں سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ آج اس نے پہلی بار میں ہی کچھ زیادہ ہی پی لی تھی، اس کی وجہ سے اب اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ اور پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ وہ اندازے سے اندھیرے میں ہی چل رہا تھا۔ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر سوئے ہوئے وجود پر غور کیے بنا ہاتھ میں پکڑا سیل صوفے پہ اچھالا، جوتے اتار کر دور پھینکے
اور دکھتے سر کو دباتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا اور پھر شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر خود کو فریش محسوس کیا تو آ کر اوندے منہ اپنے بستر پر گرا۔ ہاتھ کسی نرم سی شے سے ٹکرایا تو اس کی آنکھیں اندھیرے میں پوری کی پوری کھل گئیں۔ اس نے غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر موجود ٹیبل لیمپ روشن کیا تو اس کی مدھم روشنی اس صنف نازک کے دودیاں چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکا کر اس پریوش کے چہرے کے نقوش کا جائزہ لیا۔ کھڑی ستواں ناک، بڑی بڑی آنکھیں جن پر مڑی ہوئی پلکیں گالوں پہ پہرا دے رہی تھیں، کٹاؤ دار لب اور تھوڑی سی نظر آتی ہوئی شہرک پر جا ٹکی جہاں شہرک پہ ایک بھورا تل تھا۔ اس نے اپنے انگوٹھے کی پور سے اس تل کو سہلایا۔ شاید ابھی تک وہ پورا ہوش میں نہیں تھا جو اپنے قاتل کی بیٹی کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور اس کے بھورے تل پہ اپنے لب رکھ دیے کہ جب مونچھوں کی چبھن سے دعا نیند میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ ارحام، وہ خواب اور حقیقت دونوں میں بھی شاید اسی کا تصور کرتی تھی، اسی لیے اسی کا نام پکار گئی، جبکہ ارحام کا نام سن کر اصل ہوش میں تو معاذ جعفری کو اب آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دعا کو بستر سے دھکا دے کر نیچے پھینکا۔ دعا اس افتاد کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ یکدم بستر سے نیچے فرش پر گری اور کمر بری طرح سے درد ہونے لگی۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جس نے اسے یوں نیند میں دھکا دیا۔ سامنے ہی معاذ جعفری کے تنے نقوش والے چہرے کو دیکھ کر دعا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ پہلی نظر میں ہی معاذ کو پہچان چکی تھی کیونکہ ان 10 دنوں میں وہ اس کے کمرے میں لگی ہوئی اندلاج تصویر میں اسے روزانہ دیکھتی رہی تھی۔ معاذ آپ، وہ کراہتے ہوئے پکاری تھی، جو اب پوری آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ بستر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا جو اب کھڑی ہو چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ وہ اس کے ڈرے سہمے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ دعا کی کلائی اس کی آہنی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ حد درجہ سرد تھا کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے مجھے، چھوڑیں پلیز، وہ اٹک اٹک کر کہتی اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر گرفت انتہائی سخت تھی۔ بے بسی اور درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ معاذ نے اس کے آنسو دیکھتے ہی اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ وہ پیچھے کو جا گری تھی۔ درد، بہت درد ہو رہا ہے نا تمہیں؟ تو اس درد کا کیا جو تم نے اور تمہارے خاندان نے مجھے دیا ہے؟ وہ چیخ اٹھا تھا، جبکہ دعا اب حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ زہر خند لہجے میں ہنکارا بھر کر بولا، تم لوگوں سے اچھے کی امید بھی کہاں کی جا سکتی ہے؟ جتنی مرضی نرمی دکھا لو مگر تم لوگوں سے بدلے میں ملے گا کیا؟ صرف دھوکہ، جیسے آج تم نے دے کر اس بات کو ثابت کر دیا۔ سانپ کو چاہے جتنا مرضی دودھ پلا دو، وہ کبھی اپنی فطرت سے باز نہیں آتا، کبھی نہ کبھی آپ کو ڈس ہی لیتا ہے۔ ان 10 دنوں میں تم میرے کمرے میں، میرے گھر میں، میرے کمرے میں رہ رہی ہو میری بیوی کی حیثیت سے، مگر دل میں یادیں، لبوں پہ نام کسی نامحرم کا۔ ہمارے رشتے کی پہلی سیڑھی پر اتنا بڑا دھوکہ! شرک کیا ہے تم نے ہمارے رشتے میں؟ شادی مجھ سے کر کے تم نے کسی اور کو دل میں بسایا ہے۔ بسایا بھی کیسے؟ میرے اور تمہارے بیچ تم کسی تیسرے کو کیسے لا سکتی ہو؟ وہ اس کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ دعا کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی مضبوط باہوں میں جھول گئی۔ اٹھو! معاذ نے دعا کا بازو غصے سے پکڑا اور وہ بیچاری مشکل سے آنکھیں کھول کر کھڑی ہوئی، جو ذہنی کشمکش کی وجہ سے اپنے آپ ہی بند ہوئی جا رہی تھی۔ معاذ، سب سے پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہی تھی میرے کمرے میں، میرے بستر پر؟ تمہاری اوقات ہے اتنی؟ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا وہ دعا کے ہوش اڑا گیا۔ دعا کو جب اس کے سوالات کی سمجھ آئی تو ڈر سے کانپنے لگی۔ معاذ کیا ہوتا ہے؟ ابھی کچھ بولتی کہ ایک بار پھر وہ چیخا، اپنی پسند سے بیاہ رچا کے نہیں لایا تمہیں، بھولو مت کہ غنی میں آئی ہو تم اور ایک قاتل کی بیٹی ہو۔ سردار جی کہو مجھے اور آئندہ میرا نام مت لینا ورنہ زبان کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دوں گا، معاذ نے کہہ کر جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور واپس مڑا۔ دعا کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ کس نے کہا تمہیں کمرے سے باہر جانے کو؟ معاذ ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں بولا۔ دعا حیرت سے دوچند ہوئی۔ ابھی تو آپ نے کہا میں من پسند لائی بیوی نہیں، اسی لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کرنے لگی۔ اچھا تو تمہیں من پسند بیوی بننا ہے؟ واہ، تم جیسے دوغلے لوگوں کا کیا کہنا!
دل میں لبوں پہ نام کسی اور کا اور رشتہ کسی اور سے نبھانے کی چاہ۔ معاذ پلٹ کر دوبارہ آیا۔ کبھی کبھی اپنے منہ سے بے دھیانی میں نکل جانے والے الفاظ سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آج دعا کو معلوم ہوا بے دھیانی میں اس کے منہ سے نکلے ارحام کے نام کو اس کے مجازی خدا نے پکڑ ہی لیا تھا اور اسے ہی بار بار استعمال کیے الفاظ کے زہر بھرے نشتر سے اسے خوب ڈبو ڈبو کر مار رہا تھا۔ بولو کیا کہہ رہی تھی؟ معاذ اس کے قریب آیا اور وہ ڈر سے الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے کو ہونے لگی۔ دل میں خیال آیا کہ کیا ضرورت تھی خیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کی، مگر کیا کرتی، اب تو الفاظ منہ سے پھسل چکے تھے، یہاں تک کہ دعا الٹے قدم لیتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ معاذ نے دیوار کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بند کیا۔ دعا کو لگا کہ ابھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو اس کی سانس ڈر کے مارے بند ہو ہی جائے گی۔ آئندہ میرے سامنے زبان درازی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، نہیں تو سمجھانا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے، لیکن میں تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا۔ معاذ نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، دعا آنسو بہاتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم میرے سامنے بول سکتی بھی نہیں، تمہاری زندگی تو میں جہنم بناؤں گا۔ معاذ نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی، جہاں اب صبح کے 5:30 بجے تھے۔ ناشتہ تیار کرو میرے لیے، میری والدہ اور تمام ملازمین کے لیے بھی۔ مجھے اپنے کام میں 1 منٹ کی بھی تاخیر پسند نہیں، باقی کا کام تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ بہت کر لی عیاشیاں، پہنچو اپنی اصل جگہ جو میرے بستر پر تو قطعاً نہیں۔ وہ آخری بات کہتے ہوئے استہزائیہ انداز میں ہنسا، جبکہ دعا انگلیاں مروڑتے ہوئے اب تک وہیں کھڑی مخمصے کا شکار ہوئی تھی۔ اب وہ اس کو کیسے بتاتی کہ اس نے تو کبھی کچن کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ حویلی میں ملازمین سب کام کرتے تھے یا دل نشین ہی سب کرتی تھی؟ اس نے ہمیشہ پڑھائی پر توجہ دی، ان کاموں کے لیے تو اسے کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ جتنا بڑا دکھ ارحام سے دوری کا تھا، اتنا ہی بڑا دکھ اپنے MBBS کی پڑھائی نامکمل رہ جانے پر بھی تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ جاؤ، اس کی دھاڑ سن کر دعا اچھل کر رہ گئی اور دھڑکتے دل سے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا گھر سنسان پڑا تھا۔ جس دن سے وہ یہاں آئی تھی ایک بار بھی پلوشہ بیگم سے نہیں ملی، نہ تو وہ اس کے کمرے میں آئی اور نہ دعا نے ان سے ملنے کی کوشش کی۔ پلوشہ بیگم تو صدمے کے زیر اثر اپنے کمرے تک محدود تھی، جبکہ دعا تو ڈر کے مارے جب سے آئی تھی اسی کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ باہر جانے کی ہمت نہ تھی۔ ملازمین آتے اور اسے کھانا وقت پر اس کے کمرے میں دے جاتے، مگر آج اس گھر اور کمرے کا اصل مالک لوٹ آیا تھا اور اسے اس کی اصل اوقات اچھی طرح باور کروا گیا تھا۔ جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق، اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورہ جن موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت والی کتاب میں جنوں کی اصلی خلقت کے متعلق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ الحشر آیت نمبر 65۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ الرحمن آیت نمبر 15۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، صحیح حدیث میں مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وصف میں بیان کیا گیا ہے۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح حدیث میں بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 53 بیان کیا گیا ہے 53:14۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو کہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے شماس بن ضماد انسانی روپ میں وہاں آیا تھا۔ جس طرح انسانوں کی مختلف اقسام ہیں، کچھ نیک کچھ بد، اسی طرح جنات میں بھی کچھ برے جنات ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، جبکہ کچھ نیک نوری جنات بھی ہیں جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، ان کی عبادت کرنا۔ شماس بن ضماد بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ ایک نیک اور رحم دل جن زادہ تھا جس نے ماہ سنیری کے لیے دعا کی۔ اپنی ساری ریاضت کے بدلے اس نے سنیری کو بچا لیا۔ صابر حسین دستک کی آواز سن کر دروازہ انہوں نے کھولا۔ السلام علیکم، اس نے مؤدب انداز میں سلام پیش کیا۔
وعلیکم السلام۔ صابر حسین نے جواباً کہا، ارے یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں کل رات آپ سے بات کی تھی۔ شبانہ نے پیچھے سے آ کر بتایا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ۔ صابر حسین اسے اپنے ساتھ اندر لے آئے اور صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا تم میرے کون سے دوست کے بیٹے ہو چچا سائی؟ میں جماعت کا بیٹا ہوں، اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ میں پیر سید کی درگاہ پر کام کرتا ہوں۔ آپ چاہیں تو میرے بارے میں سب پتہ کروا سکتے ہیں بیٹا، مگر معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا۔ وہ سانس لینے کو چند لمحوں کے لیے رکے، پھر بولے، میری جوان بیٹیوں والا گھر ہے، لوگ سو سو باتیں بنائیں گے۔ روپے پیسوں کی مجھے لالچ نہیں۔ تم بے شک میرے جاننے والے اور نیک بچے ہو، مگر میری مجبوری کو سمجھنا۔ چچا سائی آپ معذرت کر کے مجھے شرمندہ مت کریں۔ آپ حکم کریں، آپ بڑے ہیں۔ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا آپ کا انکار کرنا، بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا اور بلا جھجک مجھے کہہ دیا۔ چچا سائی میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اس نے باادب طریقے سے کہا۔ ہاں بتاؤ بیٹا، اب تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے تو اس کا مان بھی رکھنا ہے۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر بولے، چچا سائی میں بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں، اسی لیے صاف صاف بات کرتا ہوں۔ اصل میں میرا یہاں آنے اور رہنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ شبانہ اور صابر نے جانچتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بابا سائی چاہتے تھے کہ میرا آپ کے خاندان سے رشتہ جڑ جائے۔ اس کی بات سن کر شبانہ اور صابر حسین نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ میں آپ کی چھوٹی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سر پہ کوئی بڑا نہیں جو یہ سب معاملات طے کرے، اسی لیے خود عرض لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیش کی معذرت اگر آپ کو برا لگا ہو۔ صابر حسین اور شبانہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ تم ہماری بیٹی حسنہ سے شادی کے خواہش مند ہو؟ صابر حسین نے پوچھا۔ حسنہ اور شبانہ جو کمرے کے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھیں، ایک دوسرے کو کونیاں مار کر چھیڑنے لگیں اور مسکرانے لگیں۔ حسنہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے اس وقت۔ میں آپ کی بیٹی ماہ کی بات کر رہا ہوں، اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر بتایا، پھر نظریں جھکا لی۔ مگر بیٹا وہ تو ابھی پڑھ رہی ہے، صابر حسین نے کہا۔ نا جی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاہانہ اور حسنہ کے بارے میں بات کر رہے ہو، مگر یہ تو وہ منحوس ماری، اس سے پہلے کہ وہ شماس کے سامنے اپنی زبان کے جوہر دکھاتی۔ شبانہ، صابر حسین نے اسے اونچی آواز میں گھرکا۔ وہ منہ نخوت سے چہرہ پھیر گئیں۔ اچھا بیٹا، تم نے اپنی بات مکمل کر دی، اب مجھے تھوڑا وقت دو سوچنے کے لیے، کچھ دنوں تک جواب دوں گا۔ صابر حسین نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، جی ٹھیک ہے چچا سائی، مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ اس نے صابر حسین سے مل کر الوداعی کلمات ادا کیے اور باہر نکل گیا۔ ماں چھت سے کپڑے اتار کر نیچے آ رہی تھی۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے شخص کی پشت دیکھی، پھر نیچے آ کر کپڑے طے کرنے لگی۔ یہ کیا میرے سر پہ رکھ دیے کپڑے، اندر رکھ کے آ انہیں۔ وہ تنفر زدہ آواز میں ماں کی طرف دیکھ کر بولی۔ ان کا اس وقت بس نہیں چل رہا تھا، ماں کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دی تھی۔ اگر اس وقت صابر حسین وہاں موجود نہ ہوتے۔ ڈائن کلموہی میری بچیوں کا حق مار رہی ہے، ابھی تو نہ شکل ہے نہ صورت، گھر بیٹھے بٹھائے اس منحوس کا رشتہ آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی، کیونکہ اونچی آواز میں کہتی تو صابر حسین سے سننے کو مل جانی تھی۔ شفق نے اپنی لالی پھیلائی اور نیا دن طلوع ہوا۔ معمول کے مطابق اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتے میں مشغول تھے۔ اماں سائی وہ آج شاہو شہر جا رہے ہیں، میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں، مجھے بھی ان کے ساتھ شہر میں کچھ شاپنگ کے لیے کرنی ہے۔ دلنشین جو شہرام کی کرسی کے پیچھے کھڑی تھی، سبینہ بیگم سے مخاطب ہو کر بولی، مجھے تو بتایا ہی نہیں کہ تم بھی میرے ساتھ جانے والی ہو۔ شہرام حیرت سے پلٹ کر بولا۔ دلنشین نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں گھوری ڈال کر دیکھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، واپسی پر شاپنگ کروا دوں گا۔ وہ گلاس میں جوس کا گھونٹ بھر کے بولا۔ دراصل میں چاہ رہی تھی کہ فجر بھابھی اور اذلان بھائی کو بھی ساتھ لے جاتے، ان کی بھی ذرا آؤٹنگ ہو جاتی اسی بہانے۔ شہرام کے حلق میں سے جوس کا گھونٹ گزرنا مشکل ہو گیا۔ وہ جو اپنا اور دلنشین کا اکیلے میں یادگار سفر گزارنے کے بارے میں نئی ترکیب سوچ رہا تھا، واپس پلٹ کر دلنشین کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں کو کوئی ضرورت نہیں ساتھ لے جانے کی، کوئی ضرورت نہیں،
انہوں نے ناگواری سے کہا۔ فجر دل نشین کی طرف اترے ہوئے چہرے سے دیکھنے لگی۔ ایسا کرو، تم سب گھر پر ہی ٹھہرو، مجھے بتا دو کیا چاہیے تم لوگوں کو۔ مجھے بھی شہر سے کچھ ضروری سامان خریدنا ہے، میں شہرام کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تم سب اپنے اپنے سامان کی لسٹ بنا کر مجھے دو۔ سبینہ بیگم نے ان کا پلان ناکام بناتے ہوئے اپنا نیا پلان ترتیب دیا۔ دل نشین اور فجر ان کے انکار پر دل محسوس کر رہ گئیں۔ السلام علیکم اماں صاحب، سوہا نے حویلی میں داخل ہوتے ہی کہا۔ کہاں کی تیاریاں ہیں؟ وہ خوشدلی سے پوچھنے لگی۔ بس شہر جانے کی تیاری ہے۔ چلو اب تم بھی آ گئی ہو، ان سب کے ساتھ یہیں رکو، اور کچھ چاہیے تو بتا دینا، میں لے آؤں گی۔ صائم بھی سب کو سلام کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ جلال الدین اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ سردار حماد اور سردار واجد زمینوں کی طرف نکل گئے۔ شہرام اور سبینہ بیگم شہر جانے کے لیے باہر نکل گئے۔ آج شبانہ نہیں آئی؟ دل نشین نے ملازمہ سے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، ابھی تک تو نہیں آئی، بس آنے والی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں۔ وہ صائم اور سوہا کے لیے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ ماں سن لے میری بات، میری آواز آ رہی ہے، کہیں مرمرا تو نہیں گئی؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ آئی اماں صاحب، اس نے جواباً کہا اور تیز رفتار قدموں سے چلتے ہوئے شبانہ کے پاس آئی۔ کہاں مر گئی تھی؟ میری آواز سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ اماں، میں وہ کالج جانے کے لیے بیگ تیار کر رہی تھی، اس نے منمناتے ہوئے اپنی کارروائی بیان کی۔ آج میرا سر بہت دکھ رہا ہے، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ جا، آج تو حویلی چلی جا، میرے حصے کا کام نپٹا، ورنہ بڑی بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی۔ اماں مگر میرا کالج، اس نے ڈرتے ہوئے اپنا مدعا رکھا۔ جاتی ہے یا لگاؤں جوتیاں دو سر پر؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ماں بے دلی سے کمرے میں واپس آئی اور چادر نکال کر سر پہ اوڑھی اور باہر نکلی۔ اماں میں جا رہی ہوں، وہ انہیں بتاتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ کچے پکے راستوں سے گزر رہی تھی، یکدم اسے اپنے آس پاس وہی سنلی محسوس کن مہک محسوس ہوئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ کیسی ہو؟ وہی دلکش لب و لہجہ، کچھ اس کی سحر انگیز آواز کا اثر تھا اور کچھ دھوپ کی تمازت کا۔ اس کے گال دہک کر اناری ہوئے۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پوچھا۔ بس پتہ چل جاتا ہے، تم بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنا، میں فوراً وہیں آ جاؤں گا۔ اب آئیں گے نا؟ ملکہ کہیں اور غلام حاضر نہ ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سامنے اسے حویلی نظر آنے لگی۔ وہ تیز قدم اٹھا کر وہاں پہنچ گئی۔ آواز بھی سنائی دینا بند ہو چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ ارے ماں، تم کیوں آئیں؟ دل نشین نے اسے کچن میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ دراصل اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ آپ کام بتا دیں، میں سب کر دوں گی۔ ماں، میں کھانا تیار کر رہی ہوں، تم ایسا کرو، سارے برتن دھو لو اور کچن کی صفائی کر لینا، اب میں تھوڑا سا آرام کروں گی۔ جی ٹھیک ہے، ماں ادب سے بولی اور برتن دھونے لگی، جبکہ دل نشین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ برتن دھو کر جیسے ہی پلٹی، اچانک کسی چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے مقابل کے کندھے پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی، جبکہ مقابل نے موقع دیکھ اسے اپنے بازوؤں میں بھرنے کی کوشش کی۔ حویلی کے نئے داماد کو وہ اپنے سامنے دیکھتی ہوئی سہمی تھی۔ دھڑکنیں رک گئیں۔ صاحب جی، وہ سہمی ہوئی ہرنی کی مانند سانسیں روکے منمنائی۔ مقابل نے بے باکی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ ماں نے تڑپ کر فاصلے پر ہونا چاہا، مگر اس کی گرفت اس کے بازوؤں پر مضبوط ہوئی۔ اس نے تعجب سے اس شخص کو دیکھا، چہرے پر شدید ناگواری نمودار ہوئی، جبکہ وہ لمبے چوڑے وجود کا مالک شخص اس کے سراپے کو دیکھ اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہا تھا۔ آپ چھوڑیں مجھے، چہرے کی ناگواری سرخی میں ڈھلی تھی۔ وہ اس کے بازوؤں کو جھٹک کر جانے کے لیے بڑھی ہی تھی لیکن اس نے جاتی ہوئی ماں کی کلائی سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ماں کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ تڑپ کر مڑی، نیلے سمندر جیسے نینوں میں ڈر ہلکورے لینے لگا۔ تمہاری یہ سنہری رنگت بہت دلکش ہے، آنکھوں سے سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اس کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائے اس کے دل کا حال عیاں کر گئی تھی۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں سرکار۔ کلائی کو چھڑوانے میں سرگرداں وہ اپنی سانولی سی بازو سرخ کروا چکی تھی۔ سب کی سرخی رخساروں پر نمایاں تھی۔
آنکھوں سے آنسوؤں سے موتیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ جب سے تمہیں شادی میں دیکھا تھا، ایک بار اس سنہری رنگت کے چہرے کو چھو لینے کی خواہش من میں آ بسی تھی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ اس کے دہکتے ہوئے گال کو چھونے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ شرم نہیں آتی؟ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہماری شادی کو اور آپ یہ سب کرنے لگے۔ پیچھے سے سوہا کی آواز آئی۔ اس نے فوراً مقابل کا حصار توڑا۔ آئی ایم سو سوری سوہا، بس غلطی سے۔ صائم نے ماں سے دور ہوتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ سوہا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تمہیں اس کام والی کالی کروڑی ماسی میں کیا نظر آیا؟ تف ہے تمہاری چوائس پر، وہ نخوت سے بولی۔ تمہارا اسٹینڈرڈ اتنا گرا ہے؟ وہ کم عمر سانولی رنگت والی کام کرنے والی کو سرتاپا تنفر زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دہاڑی۔ سوہا میری بات تو سنو۔ صائم نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے غصے سے پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چلو اچھا ہوا، کباب میں سے ہڈی نکل گئی۔ وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر خباثت سے بولا اور ماں کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ ماں نے ڈر سے فوراً اپنی آنکھیں میچ لیں۔ تم بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنا، میں فوراً ہی وہاں آ جاؤں گا۔ اس کی وہی سحر انگیز آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ ماں نے اسے یاد کیا، پلیز دور رہیں مجھ سے۔ وہ اپنے بالکل قریب دیکھ کر ہلکی آواز میں منمنائی، تم مجھے منع کر رہی ہو مجھے؟ وہ اس کی کلائی تھام کر بولا، پلیز مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس بار وہ اس کے تیور دیکھ کر منت سماجت پر اتر آئی۔ صائم بغیر رکے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں وہیں رہیں، ورنہ میں انہیں بلا لوں گی۔ ماں نے پل پل اپنی طرف بڑھتے قدموں کو دیکھتے ہوئے کمزور لہجے میں دھمکی دی۔ اوہ تو بلاؤ، جس بھی ترم خان کو بلانا ہے بلاؤ، غضبناک اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ مسلسل اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ آپ کو ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ دور رہیں مجھ سے، نہیں آتی سمجھ؟ وہ مکار ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ کوئی اسے گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وہاں کوئی ایسا تھا جو صائم کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کسی نے اسے انجانی اندھے کی فولادی گرفت میں دبوچ کر دیوار سے لگا دیا۔ وہ اب گردن بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ کسی نے اسے دیوار کے ساتھ لگے اتنا اوپر اٹھا دیا کہ اس کے پاؤں ہوا میں معلق ہو گئے، زمین سے کئی فٹ اونچے۔ وہ حیرت انگیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ بچاؤ! اس کی گھٹی گھٹی آواز بھی حلق سے برآمد نہیں ہو پا رہی تھی۔ ماں جو اس سے بچنے کے لیے تیزی سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، بوکھلاہٹ میں دوسری طرف بھاگی تھی، جہاں صائم کا ہاتھ لگنے سے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑے پاؤں میں چبھنے پر کراہ کر نیچے گری۔ شماس، جس نے صائم کو اپنے ہاتھوں میں قابو کر رکھا تھا، ماں کے درد سے کراہنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے خون آلود پاؤں کو دیکھ کر صائم کو چھوڑے فوراً اس کی طرف بڑھ گیا۔ صائم اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانسنے لگا۔ سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی، تنفس بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ وہ وہیں گر گیا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ آئیں گھر چلیں ملکہ، ماں کو اس کی آواز بہت قریب سنائی دی۔ شماس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ماں کو ایسا لگا اس نے اپنا ہاتھ جیسے کسی دہکتے ہوئے کوئلے پر رکھ دیا ہو۔ شماس کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے نکال لیا، جو اسے سہارا دے کر اٹھانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ماں لڑکھڑاتے ہوئے آہستگی سے چلنے لگی۔ وہ اب حویلی سے باہر نکل گئے تھے۔ چلتے چلتے فصلوں کے بیچ پہنچ گئے۔ بہت شکریہ، ماں نے دھیمی آواز میں کہا، یہ میرا فرض تھا۔ آپ سامنے آئیں پلیز، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ جیسا آپ کا حکم ملکہ، اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ ہر بار کی طرح اسے سامنے دیکھ ماں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ تھا ہی اتنا وجیح کہ اسے دیکھتے آنکھوں میں دیگ جلنے لگے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ اسے نگاہوں میں بھر کر بولی۔ جی پوچھیں ملکہ، آپ کون ہیں؟ میں جن زاد ہوں۔ شماس بن ضماد نے نتیجے کی پرواہ کیے بنا اسے حرف بے حرف سچائی سے روشناس کرایا۔ ماں اسے یک ٹک دیکھتی رہی، یہاں تک کہ شماس بن ضماد کا جسم اپنے خد و خال بدلتے ہوئے سلگنے لگا۔ اسے خدشے کے مطابق ماں کی نظروں میں نہ ڈر تھا نہ خوف، بلکہ محبت ہلکورے لے رہی تھی۔ کیا آپ واقعی صرف میرے ہیں، میرے لیے یہاں آئے ہیں؟ جی ملکہ، میں صدیوں سے آپ ہی کا ہوں، آپ ہی کا تھا۔ آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے، بلکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اس کے جواب پر ماں بلا اختیار اس کی طرف بڑھی۔ وہیں ملکہ، وہیں رک جائیں،
میرے قریب مت آئیے گا۔ شماس بن ضماط نے 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے اسے خود تک آنے سے روک دیا تھا۔ آپ نے ہی تو کہا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تو مجھے خود کے قریب آنے سے کیوں روکتے ہیں؟ میں اس بات کا یقین کرنا چاہتی ہوں آپ سچ میں ہیں اور صرف میرے لیے ہیں۔ میں آپ کو اپنے پورے ہوش و حواس میں چھو کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ آیا کہ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت؟ وہ ہمیشہ اس سے بات کرنے کے بعد بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا رہتی اور خود سے الجھتے رہتی کہ وہ سب سچ ہے یا اس کی بنائی ہوئی اپنی ہی کوئی خیالی دنیا۔ آج وہ اس کو محسوس کیے سارا سچ جان لینے کی متمنی تھی۔ دن رات یہ سوچ اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ شماس بن ضماط نے کرب سے اس کا زرد پڑتا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں حقیقت ہوں، یہ آپ کا دل جانتا ہے۔ مجھے چھونے سے آپ کو تکلیف ہوگی، میرا لمس، میرا احساس آپ کا جسم سہ نہیں پائے گا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ملکہ؟ میں آگ ہوں اور یہ آگ آپ کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ وہ بے بسی سے بولا، جب ہمارا قریب آنا ممکن نہیں تھا تو کیوں مجھے اس خاردار راہ کا مسافر بنایا؟ وہ اپنے اندر بھری تلخیاں اس پر انڈیل گئی۔ جب بھی آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ کی خوشبو مجھے آپ کے آنے کی خبر کر دیتی ہے۔ کیسے اپنی سانسوں سے جدا کروں اس مہک کو؟ میں آگ ہوں، میں صرف جلانا جانتا ہوں۔ میرا قرب، میرا لمس آپ کو خاکستر کر دے گا، یہ ممکن نہیں۔ جتنا کیجیے ملکہ۔ اسے ساری حدود و قیود بھلائے اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ بے خود سا ہو رہا تھا۔ من مندر میں پنہاں سوئے ہوئے جذبات کے سمندر میں اس کی خود سے پیش قدمی پر تلاطم برپا ہونے لگا۔ نہیں ملکہ۔ وہاں اس کی التجا پر رک گئی۔ اپنی جلد بازی اور بے خودی کا عمل سمجھ میں آنے پر شرمندگی سے اس کے چہرے پر گلال بکھرا۔ آپ کو پتہ ہے شماس، میں بچپن سے کبھی بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی، حالانکہ میں اپنے حقیقی والدین سے بچھڑ چکی ہوں۔ نہ جانے وہ کہاں ہوں گے۔ سب نے ہمیشہ میرے رنگ کو لے کر مجھے حقیر جانا، مجھے کمتر محسوس کروایا، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے پروردگار سے صدقے دل سے کسی کی پرخلوص بنا غرض کی محبت پانے کی دعا کی تھی، چاہے جانے کی منتیں مانی تھیں۔ ساری دنیا مجھے دھتکار دے مگر کوئی ایک تو اس دنیا میں ایسا ہو جو مجھے چاہے۔ وہ اپنے دل کی نہا خانوں میں چھپی ہوئی باتیں اسے بتاتے ہوئے نہ جانے کب چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ خدا نے میری سن لی آپ کی صورت میں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری روح آپ کو صدیوں سے جانتی ہے۔ میرا یہ دل آپ کے نام پر دھڑک اٹھتا ہے۔ ماں کے اظہار محبت پر شماس بن ضماط کا دل سرشار ہوا۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگا۔ بھلا محبت کے لیے اس سے بڑھ کر خوبصورت لمحہ اور کیا ہوگا جب محبوب اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہو؟ ملکہ بے شک آپ نے ان 18 سالوں سے اپنی محبت کی تمنا کی ہوگی، مگر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ ماں نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا جہاں بھسم کر دینے والے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں جنون تھا۔ لیکن آپ میری کئی صدیوں کی ریاضت ہیں، دن رات خدا سے آپ کا ساتھ مانگا ہے، خدا سے۔ ماں نے شماس بن ضماط کے جواب پر بے خود ہوتے ہوئے اس کے شانے پہ سر رکھ دیا۔ تمام آدم زاد ہم جن زادوں کا نام سن کر ہی خوف کھاتے ہیں، یہ عجیب ہیں جو ہم سے ڈرتی ہیں، بلکہ ہماری قربت کی طلبگار بن بیٹھی ہیں۔ اس نے سوچا، شماس سنے نا۔ شماس نے گردن ترچھی کیے اس پہ نگاہیں جمائیں جو اس کے بے حد قریب اس کے شانے سے لگی ہوئی تھی۔ جی سنائیں ملکہ، میں جلنا چاہتی ہوں، ماں نے اس کے سرخ ہوئے انگارے جیسے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ماں کی خواہش سن کر شماس کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا۔ دونوں کے دلوں میں لگی آگ کسی طور نہ بجھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا اب یہ آگ دونوں میں سے کسی ایک کو جلائے بغیر کسی صورت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ شماس نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے نرمی سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دونوں جیسے کسی پرفسوں طلسماتی لمحے کے زیر اثر تھے۔ شماس کی گرفت میں جاتے ہی جیسے اسے ہوش آیا۔ ایک اجنبی نامحرم مرد کی قربت، نہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سارے گوٹھ میں بدنامی ہوگی۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا! اس کا جسم تو جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہل سکی، جبکہ شماس بن ضماط بس چپ چاپ اسے خود میں سموئے کھڑا تھا۔ بہت جلد ہم محرم میں بدل جائیں گے، پھر یہ دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ بنیں گی ہماری محرم۔ شماس بن ضماط نے اس کے کانوں میں جیسے سحر پھونکا۔ اماں سائیں، آپ شاپنگ کر لیجئے، میں بھی اپنا کام نپٹا لوں۔ جب آپ فری ہو جائیں تو مجھے کال کر لیجئے گا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ شہرام نے سبیرہ بیگم سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کال کر لوں گی۔ شہرام نے ان کے نکلتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔
سبینہ بیگم شہر میں موجود ایک بڑے مال میں شاپنگ کر رہی تھی۔ سر سائم کیا ہوا آپ کو؟ سوہا نے جب کافی دیر تک سائم کو نہ دیکھا تو واپس بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، جہاں سائم بے ہوش پڑا دکھائی دیا۔ وہ اس کی گال تھپتھپا کر اسے ہوش دلاتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر بے سود غلاموں، او غلاموں! اس نے ملازم کو بلند آواز میں بلایا۔ جی بی بی جی، وہ مؤدب انداز میں آ کر اس کے پاس کھڑا ہوا۔ غلاموں، سائم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں سہارا دے کر ارحام کے کلینک تک لے چلو جلدی، اس نے تفکر بھرے انداز میں کہا۔ پھر وہ دونوں سائم کو سہارا دیے گاڑی میں بٹھائے کلینک چلے گئے۔ ارحام، دیکھو انہیں کیا ہوا ہے؟ سوہا بے چینی سے دوڑتے ہوئے ارحام کے پاس آ کر بولی۔ آپ بیٹھ جائیں سوہا آپی، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ ان کا گلا دبایا گیا ہے اور وہ بھی بہت برے طریقے سے، ان کا تنفس بحال نہیں پوری طرح سے، انہیں شہر لے جانا ہوگا، وہاں کچھ ٹیسٹ ہونے کے بعد پتہ چلے گا اصل وجہ۔ پھر ارحام، تم انہیں میرے ساتھ لے کر چلو۔ ٹھیک ہے، میں کلینک بند کر دیتا ہوں تو چلتے ہیں۔ وہ سائم اور سوہا کے ساتھ شہر کے ایک بڑے ہاسپٹل میں جانے کے لیے نکل گئے۔ قریباً دن شام میں ڈھلنے والا تھا جب سبینہ بیگم شاپنگ سے فارغ ہوئی تو انہوں نے شہرام کو کال ملائی۔ آ جاؤ شہرام، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اسی مارکیٹ کے اینڈ میں آ جاؤ۔ جی اماں سائی، مجھے بس 10 منٹ کا وقت دیں، میں راستے میں ہوں، اس نے تیزی سے کہتے ہوئے موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھا، مگر سامنے سے آتی ہوئی تیز رفتار بائک کو دیکھ کر اس نے موڑ کاٹنے کی کوشش کی جو ناکام رہی اور دوسری گاڑی سے ایک جاندار ٹکر کے نتیجے میں گاڑی کا توازن بگڑ گیا۔ اس کی گاڑی بے قابو ہوئی، دوسری گاڑیوں میں لگی اور اس کا دایاں بازو گاڑی کے سائیڈ شیشے سے بری طرح متاثر ہوا۔ اب اس کا سر جو شیشے سے باہر لڑک چکا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا بیچ سڑک میں بے یارو مددگار پڑا تھا۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں نے یہ آخری منظر دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی طرف بھاگ کر آ رہے تھے۔ کانوں میں بھانت بھانت کے لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، مگر سب آوازیں آپس میں گڈمڈ ہو گئیں۔ سبینہ بیگم وہیں مال کے باہر کھڑی نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ان کے موبائل پر آتی ہوئی کال نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ شہرام کے موبائل سے لاسٹ کال سبینہ بیگم کو کی گئی تھی، اس لیے شہرام کے موبائل سے ایک راہگیر جس نے سارا معاملہ ہینڈل کیا اور سب لوگوں کے ساتھ مل کر ہاسپٹل بھی پہنچایا تھا، اس نے لاسٹ ڈائل نمبر پہ کال کر کے سبینہ بیگم کو اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر دے دی۔ سبینہ بیگم کیب لے کر فوراً اس آدمی کے بتائے ہوئے ہاسپٹل میں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے حویلی کے نمبر پر کال ملائی۔ دلنشین، جو لاؤنج میں سوہا کو دیکھنے کی غرض سے اپنے کمرے میں سے باہر آئی تھی، فوراً لپک کر کال ریسیو کی، مگر آگے سے جو خبر سننے کو ملی اس کی جان نکالنے کے مترادف تھی۔ دادا سائیں، وہ ایک لمحے بھی ضائع کیے بنا جلال الدین کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا؟ کیوں گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے؟ وہ اس کی اونچی آواز سن کر غصے سے بولے۔ دادا سائیں، اماں سائیں کا فون آیا ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ شاہو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ پھولی ہوئی سانسوں سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی۔ اس کی حالت شہرام کے بارے میں سن کر یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جلال الدین نے یہ خبر سنی تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں ابھی نکلتا ہوں شہر کی طرف۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف نکلے۔ دادا سائیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے شاہو کو دیکھنے، دلنشین نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، انہوں نے بنا پلٹے ہوئے جواب دیا۔ کہاں جا رہی ہو دلنشین؟ فجر اور اذلان جو باہر صحن میں موجود تھے پھولوں کی کیاری کے پاس، انہوں نے دادا سائیں اور دلنشین کو تیزی سے باہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بھابھی، شاہو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی اور چادر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا۔ اذلان کو کچھ بھی سمجھ نہ آئی، مگر اس نے جانے کی رٹ لگا دی۔